اور وہ پھلوں سے وہ باغات لٹک رہے ہوں گے، وہ پھلوں سے لٹک رہے ہوں گے، خوشے ایسے لگ رہے ہوں گے جیسے ٹوٹے پڑ رہے ہوں گے، قطوفها دانیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اے لوگوں کھاؤ اور پیو مست رہو آج کے بعد سے ان دنوں کے بدلے میں جو تم نے تکلیفیں دنیا میں اٹھائی۔ کیا تکلیفیں اٹھائی؟ تکلیفیں تم نے روزے رکھے، تم نے نیک کام کیے، لوگوں کے اوپر خرچہ کیا، بہن بیٹیوں کا خیال رکھا، ان کے جو حقوق ہے وہ ادا کیے، ماں باپ کے حقوق ادا کیے، غلط راستے پہ نہیں گئے، شراب سے دور رہے، شراب جیسی لعنت سے دور رہے جو انسانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، جو انسانوں کے دماغ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر انسان نہیں رہتا، اس کو خود کو بھی پتہ نہیں رہتا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بکواس کر رہا ہوں، اس کو بھی پتہ نہیں رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے دور رہے۔ اللہ تبارک و کہے گا کہ آج تم داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر، اس جنت کے اندر تم کو وہ چیزیں ملے گی جو تم سوچ نہیں سکتے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسے وہ ہے جو ہم سوچ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ جو ہم دیکھتے ہیں وہی سوچتے ہیں، لیکن جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، جو سوچ نہیں سکتے، وہ چیزیں بھی جنت میں ملنے والی بتا دوں آپ کو۔ جیسے انسان کی خواہش کیا ہے دنیا میں کہ شاندار قسم کا اس کے پاس میں آئی فون ہو۔ یہ آئی فون کیوں سوچ رہا ہے؟ اس لیے کہ آئی فون وہ دیکھ رہا ہے اس لیے سوچ رہا ہے، تو کہا کہ یہ تو ملے گا۔ یا اگر وہ سوچ لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جو بلٹ گاڑی چاہیے، تو بلٹ گاڑی دیکھ رہا ہے اس لیے وہ سوچ رہا ہے۔ یا پھر وہ سوچے گا اللہ تعالیٰ مجھے بولیرو گاڑی دے دے، تو بولیرو گاڑی وہ دیکھ رہا ہے اس لیے سوچ رہا ہے۔ یا وہ سوچے گا زیادہ جیسے رمیش بھائی آرمی کے اندر ہے اور وہاں پر کئی قسم کی جو ہے مطلب فلائٹ دیکھتے ہیں، جیٹ پلین دیکھتے ہیں کہ کیسے اڑتا ہے اور کتنی اسپیڈ سے اڑتا ہے، تو رمیش بھائی کیا سوچیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے تو جیٹ پلین چاہیے، تو ان کو جیٹ پلین دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو وہ خواہش کرے گا، جس چیز کے بارے میں سوچے گا، وہ چیز جنت میں اس کو مل جائے گی۔ کوئی آدمی سے اللہ تعالیٰ مجھے تو 5 بڑے ٹماٹر دے دے، تو اللہ تعالیٰ 5 بڑے ٹماٹر دے دے۔ کوئی اللہ تعالیٰ مجھے گلاب جامن کھاؤں، تو گلاب جامن مل جائے گا۔ نہیں کوئی کہ امرود کھاؤں تو امرود مل جائے۔ یعنی جو سوچ ہی وہ ملی، یعنی اپنی سوچ کیا ہے۔ کوئی کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو 10 ٹربو گاڑی ہے نا اس کا مالک بنا دے، تو 10 ٹربو مل جائے، لیکن چلانے کی ضرورت ہی کون ہے؟ کیوں پیے کمانے کی ضرورت ہی کون ہے؟ ہوتے تو بس سوچنے کا کام ہے، سوچو اور آ جائے گا۔ کوئی سوچے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے بہترین قسم کا جو ہے پکوان گھیور جو ہے بر کا جو ہے گھیور ہے وہ کھانا چاہتا ہوں گی، تو کھٹ سے اس کے بر کا گھیور آ جائے گا، کہ وہ سوچ بر کا گھیور، لیکن اللہ تعالیٰ گھیور یوں بڑھیا میل نہیں بٹے۔ یعنی آدمی کیا سوچ سکتا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بات اور بتاتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں تو وہ ہے جو انسان دنیا میں سوچ رہا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ کہ شاندار قسم کی میری ایک بلڈنگ ہو، بہترین قسم کی بلڈنگ ہو جس میں اے سی لگا ہوا ہو، اس کے اندر سوئمنگ پول ہو، اور اس کے اندر ہم دونوں بھی ابھی بھی رہیں اور مست رہے، ہمارے بچوں کے لیے الگ الگ کمرے ہو، ایک بچے کے لیے الگ کمرہ، بچی کے لیے الگ کمرہ، پاونا کے لیے الگ کمرہ، بیٹی کے لیے الگ کمرہ، ایسی بلڈنگ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ تو مل جائے گا۔ لیکن جنت میں وہ چیز بھی ملے گی جس کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے مان لو آج 100 سال پہلے اگر کوئی آنا اپنے کہہ دو صاحب مارک نے ایک اشارے کی مشین ہے کہ موٹوں بیٹھ بات کرنا سمجھ مار بھائی ہوں، تمہارے بھائی امریکہ میں تو بات بھیجے، تو کہ وہ چاچو بینڈو بھیجو ہے، اشان کوئی بھیج سکے؟ اشان کی کوئی پیٹی بھیج کہ تم بات کرے، تار بھی کونے لے جوڑا اور پھر امریکہ میں بات بھیجائے، وہ اپنے بینڈو بڑھا ہوئے اس چاچا کی بات نہیں ماننی کہ نہیں۔ تو یہ بات کیا ہے 100 سال پہلے اگر کہتا تو یہ 100 سال پہلے میں تھا ہی نہیں، لیکن لوگوں میں یہ موبائل میں نہیں تھا، اگر کوئی کہتا تو اس کو یقین آئے گا ہی نہیں۔ لیکن آج یقین آ رہا ہے کہ ہاں ایشان کی بھی کوئی چیز ہے کہ تو بیٹن بات کر سکا، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے جاپان میں ہے، چاہے جرمن میں، کٹے اب بات کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اب اپن کہہ سکے ہاں اللہ تعالیٰ مجھے موبائل دیجیے، اور موبائل میں کسی بہت بڑھیا قسم کا موبائل، کسی موبائل کہتا آئی فون،
آئی فون جو 1 لاکھ کے قریب ہے، جو سیفل اکثر بات کرے موبائل کی کہ صاحب 1 لاکھ کو آئی فون میں نے کہا، لیکن میں نے تو کبھی استعمال ہی نہیں کیا. ابھی میرا موبائل جو ہے وہ 19,500 روپے کا ہے، 2 سال پرانا ہو گیا ہے. 2 سال پہلے لیا تھا 19,500 کا، اور ابھی بھی چل رہا بہت بڑھیا. ابھی اس سے بھی بات ہو سکتی ہے دنیا میں کہیں بھی. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو انسان سوچ سکتا ہے وہ چیزیں تو ملے گی، بتا دوں آج آپ کو، لیکن وہاں پر وہ کچھ ملے گا جس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے، یعنی ہمارے خیال میں نہیں آ سکتے بھی. یہ چیزیں ملے گی، اللہ تبارک تعالیٰ یہ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا. انسان مکر جاتا ہے، انسان وعدہ خلافی کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے پھر جو کرتا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدے سے کبھی مکرتا نہیں. تو یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جو بڑی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، اور اسی کی خوشی میں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اکٹھا ہوئے ہیں. اب دھوپ بھی شروع ہو گئی ہے، دھوپ کی تپش بھی آنے لگی ہے، جماعت کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. میں جلدی مول صاحب آتے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے والا ہوں. لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ عید کا جو موقع ہے، یہ عید پہ جو عید کی مبارک پہ بات دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ جس میں ایک ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اس مہینے سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں. اس مہینے کی خوشی میں ہم لوگ یہ عید کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ایسا موقع تو نے دیا. اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی، اگلے سال بھی جب یہ مہینہ آئے تو ہم اس کا پورا ادب اور احترام کریں، اس کا پورا ادب اور احترام کریں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں اپنی طرف سے، اپنے پورے پریوار کی طرف سے تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. گورنمنٹ کے جو لوگ انتظامیہ میں باہر لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کی بھی میں اپنی طرف سے، اپنے پریوار کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے، کاٹھا میرا چیتا پوری کمیونٹی کی طرف سے ان کو بھی جو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک کے عزیز ہندوستان کے اندر امن اور شانتی پیدا فرما، سکون اور اطمینان پیدا فرما، یہاں کے لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو دن دنی اور رات چوگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب لوگوں کے اندر اتحاد اور ہم سب لوگوں کو متحد ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تمام لوگوں کو میری طرف سے عید کی بہت بہت دلی ہاردک مبارکباد. اب میں یہاں اپنے مسجد کے امام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور عید کی نماز کا طریقہ بتائیں گے، اور اس کے بعد